الہدایہ نیوز کی بہت ہی خاص پیشکش روشن ستارے میں میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار قاسمی ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جس روشن ستارے کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جانیں گے امام غزالی کی مختصر سی زندگی کے بارے میں، ان کے ٹیچنگ کریئر کے بارے میں، ان کے اسفار، ان کے ایکسپیڈیشنز کے بارے میں، اس سفر سے انہوں نے کیا سیکھا، اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی اس کے بارے میں، اور پھر آخر میں ایجوکیشن فیلڈ میں ان کے ریفارمز کے بارے میں، نشأت ثانیہ کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا نام تھا محمد، ان کی کنیت تھی ابو حامد، ان کا لقب تھا زین الدین۔ امام غزالی کی ولادت 450 ہجری سن 1058 عیسوی میں طوس میں ہوئی۔ طوس آج کل ایران کا ایک قصبہ ہے جو مشہد کے قریب ہے۔ آپ کی وفات 19 دسمبر سن 1111 عیسوی میں ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر 53 سال ہوتی ہے۔ امام غزالی بہت بڑے انٹلیکچوئل، مفکر اور بہت بڑے فلسفر تھے۔ ابتدائی طور پر اپنے علاقے، اپنے شہر میں ہی انہوں نے علم حاصل کیا، فقہ پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن جب علم کی پیاس نہ بجھ سکی تو انہوں نے اپنے قریبی شہر جو علم کا مرجع سمجھا جاتا تھا، جہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی، نیشاپور کا سفر کیا اور وہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہاں کے بہت بڑے اس زمانے کے استاد امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ تھوڑی سی مدت میں ہی امام غزالی نے اپنی علم کا لوہا منوایا، اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور بہت مشہور ہو گئے۔ بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی انٹلیکچوئل تھے، ہر چیز کو بہت جلدی سے سمجھ لیتے تھے۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی تو نیشاپور سے بغداد منتقل ہو گئے، بغداد کا سفر کیا اور وہاں جا کر وہاں اس وقت کے سب سے بڑے مدرسہ نظامیہ میں پرنسپل کے طور پر آپ کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 34 سال تھی۔ آپ کے سبق، آپ کے لیسنز، آپ کے لیکچرز بہت مشہور ہوئے۔ بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بہت بڑے بڑے فلاسفرز آپ کے سبق میں آتے، آپ سے سیکھتے، آپ کے لیکچرز کو اٹینڈ کرتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے۔ چند دنوں بعد امام غزالی کو اندر سے یہ احساس ہوا کہ میں بہت مشہور ہو چکا ہوں، لیکن میری زندگی کا مقصد، میرے علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ مجھے نام و نمود کی تلاش ہے، میں چاہتا ہوں میں فیمس ہو جاؤں، مجھے لوگ جاننے لگیں، میرے نام کا ڈنکا بجے اور بادشاہوں کے درباروں میں میری پہنچ ہو جائے۔ جب اندر سے یہ بات انہوں نے محسوس کی تو ایک لمبا ٹرانزیشن پیریڈ چلا جس میں امام غزالی سوچتے رہتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ آیا جب اس بات پر یقین ہو گیا کہ اب مجھے اس جگہ کو چھوڑ کر علم کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے۔ فائنلی 488 ہجری میں اپنی پوسٹ، اپنی پرنسپل شپ کو اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کیا اور خود سفر پر نکل گئے۔ کئی ممالک کا سفر کیا، شام گئے، مسجد اقصی گئے، قبۃ الصخرہ میں مراقبہ کیا، مدینۃ الخلیل جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر تشریف لے گئے، پھر حجاز گئے، مکہ، مدینہ، حج کا سفر کیا اور 11 سال کے بعد دوبارہ بغداد لوٹے۔ سفر کے دوران دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں اپنے آپ کو قید کر لیتے اور دن بھر یہی سوچتے رہتے کہ علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، مجھے اللہ نے کیوں علم دیا، علم کا اصل مقصد کیا ہے، یہی سوچتے رہتے۔ اور اس زمانے کے مشہور محدث، مشہور فقیہ شیخ نصر المقدسی کی مجلس میں شرکت کیا کرتے اور ان سے رہنمائی لیا کرتے۔ شام کے بعد بیت المقدس کا سفر کیا، قبۃ الصخرہ میں رہے، وہاں پر بھی تنہائی میں 8-9 سال گزارے اور بالآخر سفر حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ گئے، پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور پھر 11 سال کے بعد بغداد واپسی ہوئی۔ اسی سفر کے دوران اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم بھی لکھی۔ 11 سال پہلے امام غزالی کی ایک الگ ہی پرسنالٹی تھی، بہت ہی شان و شوکت سے رہنا، بہت ہی مہنگے قسم کے کپڑے پہننا اور اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا،
لوگوں سے ڈسٹینس مینٹین رکھنا، یہ ایک مزاج تھا امام غزالی کا. لیکن جب سفر سے واپس آئے تو بالکل سادہ مزاج، تواضع، ہمبلنس اور لوگوں میں گھلنا ملنا یہ سیکھ لیا تھا انہوں نے. گویا کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ان الجمال جمال العلم والادب، عربی کا مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقی خوبصورتی تو علم اور ادب کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور گویا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حدیث شریف جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صورتوں کو، آپ کے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی نظر آپ کے دلوں پر اور آپ کے اعمال پر ہوتی ہے. لہٰذا جب امام غزالی لوٹے تو علم کی حقیقت ان پر کھل چکی تھی، حقائق اور معارف کا سمندر لے کر لوٹے. وہ ایٹ اے ٹائم بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے تھنکر، بہت بڑے انٹلیکچوئل بھی تھے اور بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بھی تھے. کچھ دنوں تک امام غزالی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کے حکم پر مدرسہ نظامیہ میں لیکچرز دیے، اور پھر دوبارہ اپنے قصبے میں جا کر ایک ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کا مقصد علم کے حقائق کو، علم کی ریالٹی کو لوگوں میں منتقل کرنا تھا. آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا حقائق تھے، وہ کیا ریفارمز تھے، وہ کیا انقلابی اقدام تھے جو امام غزالی نے ایجوکیشن میں، تعلیم کے میدان میں کیے. چنانچہ امام غزالی نے جو نصاب تعلیم، جو سلیبس متعین کیا، اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت اور رٹا مار کر چیزوں کو یاد کر لینا، فارمولاز کو ذہن میں بیٹھا لینا اور نئی نئی چیزیں بنا لینا، یہ طالب علم کی، یہ اسٹوڈنٹ کی ترقی کا معیار نہیں تھا، یہ بنیاد نہیں تھی. اس بیس پر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا. یہ بیسک فنڈامنٹل تھا امام غزالی کے ایجوکیشنل ریفارمز کا. بلکہ امام غزالی نے تعلیم کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی جو طالب علم، جو بھی اسٹوڈنٹ اخلاقیات کے اعتبار سے جتنا پکا ہوگا وہ اتنا جلدی آگے کی کلاسز میں اپ گریڈ ہوگا، اس کی ترقی ہوگی. گویا امام غزالی نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا ایک پیمانہ بنایا اور اسے لاگو کیا، اسے ایکسیکیوٹ کیا. امام غزالی نے علم کو اٹھا کر اخلاقیات کی دنیا میں منتقل کر دیا. اور امام غزالی نے یہ بات صاف طور پر واضح کر دی، عامر یعنی حکم دینے والے کے ذوق کا اعتبار ہوگا. عامر یعنی حکم دینے والے کا ذوق ترقی کی بنیاد اور قابل اعتبار ہوگی. یعنی کنسیڈریشن میں ہم یہ لائیں گے کہ جو حکم دینے والا ہے، جو کام ملا ہے، اس سے چاہا کیا جا رہا ہے. صرف کام کر لینے سے، کسی پروجیکٹ کو پورا کر لینے سے آپ کو اپ گریڈیشن نہیں ملے گا، آپ کی ترقی نہیں ہوگی. آئیے ذرا اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر علم حاصل کرنا یہ ایک حکم ہے اللہ کا. حکم دینے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور حکم ہے کہ علم حاصل کرو. اور اس حکم کا ذوق، اس حکم کی روح یہ ہے کہ انسان علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرے، خود کے اور اللہ کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرے اور اللہ کی پہچان اپنے اندر لائے، اور اس کے اس علم سے خود کو بھی فائدہ ہو اور ساری دنیا کو فائدہ ہو. اور وہ علم انسان دنیا میں بہتری لانے کے لیے، امن لانے کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ویل بینگ آف ہیومن کائنڈ کے لیے استعمال کرے. لہٰذا اب اگر کوئی دن بھر کتابوں کو رٹتا رہے اور اس کی زندگی میں اخلاقیات نہ ہو، اس کی زندگی میں مورل نہ ہو، اس کی زندگی میں ہمبلنس نہ ہو، اس کی زندگی کیریکٹر لیس ہو، تو اس کو ترقی نہیں ملے گی. وہ 5th سے 6th میں نہیں جائے گا، وہ 7 سے 8 میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اپ گریڈ تب ملے گا جب مثال کے طور پر اسے 5th میں بہت تیز غصہ آتا تھا، تو 6th میں وہ تب جائے گا جب اس کے غصے میں کمی ہوگی. اس کی اسی طریقے سے تربیت کی جائے گی کہ اس کا غصہ کم ہو جائے، اور پھر اس کے سامنے ایسے حالات لائے جائیں گے جس سے اس کو غصہ آتا ہو اور اسے ٹیسٹ کیا جائے گا. جب اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہو جائے گا تب وہ 6th میں جائے گا. ایسے کوئی طالب علم جھوٹ بولتا ہے تو جب تک اس کا جھوٹ بولنا کم یا ختم نہیں ہوگا تب تک اس کو کلاس اپ گریڈ نہیں ملے گا، یعنی وہ 7 سے 8 میں نہیں جائے گا. کوئی کاہل ہے تو جب تک اس کی کاہلی کم یا ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو کلاس اپ گریڈ نہیں ملے گا. کوئی کام چور ہے، کوئی بدنگاہی کا مجرم ہے،
کسی کے اندر اخلاقی کمی ہے، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ جب ختم ہوگی تو طالب علم کو ترقی ملے گی اور وہ اپ گریڈ ہوگا۔ کیا ہی شاندار کارنامہ تھا امام غزالی کا۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ صرف کتابوں کو پڑھ لینے سے انسان کو صرف نقصان ہی ہوگا اگر اس کی زندگی میں اخلاقیات نہ ہو، اس کی زندگی خود بدلی ہوئی نہ ہو۔ اگر اس کی زندگی خود اچھی نہ ہوگی اور اس میں اخلاقیات نہیں ہوں گے، اس کے اندر کیریکٹرز نہیں ہوں گے، تو وہ اسی علم کو دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ اسی علم کے ذریعے، اسی فن کے ذریعے وہ چال چلے گا اور لوگوں کے نقصان کا باعث بنے گا، خود کا بھی نقصان کرے گا اور ساری دنیا کا نقصان کرے گا۔ لہٰذا آج کل کے زمانے میں ہر ایک انسان، ہر طالب علم، ہر ٹیچر، ہر پیرنٹ صرف گریڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرے گریڈز اچھے آ جائیں، میرے بچے کے گریڈز اچھے آ جائیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، اس کے ساتھ ساتھ کیا میں ایک اچھا انسان بھی بن رہا ہوں، کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو سیکھ رہا ہوں اس سے مجھے بھی فائدہ ہو، ساری دنیا کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ یہ تب ہوگا جب انسان کے اندر کیریکٹرز آئیں گے، جب وہ مورلی فٹ ہوگا۔ یہ امام غزالی کا بہت ہی شاندار کارنامہ تھا، اور آج بھی ہم کو کچھ اسی طریقے کے نصاب تعلیم اور سلیبس کی ضرورت ہے، تب جا کر ساری دنیا بدلے گی اور دنیا میں چینج آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار قاسمی آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔